ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کا سفینہ ہے حسین۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ بے شک حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کا سفینہ ہے۔ سفینہ مطلب کشتی، بیڑا۔ رسول کا یہ فرمان کہ حسین سب کے لیے نجات کا ذریعہ ہیں، حسین سب کے لیے ہدایت کا چراغ ہیں، سبحان اللہ، یہ فرمان برحق ہے۔ ایک تو خاتم النبیین سید المرسلین امام الانبیاء کے زبان کا فرمان ہے، جس کی زبان کو اللہ اپنی زبان کہتا ہے۔ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میرا نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا، جو بولتا ہے وہ میری آواز بولتا ہے، سبحان اللہ۔ اور دوسرے محمد رحمت للعالمین ہیں، اور یہ رحمت للعالمین کا وارث کربلا میں کھڑا ہوا ہے۔ اب اس کو مسلمانوں نے اتنا یہ فیمس کیا کہ بس نماز پڑھنے، نماز بچانے کے لیے گئے تھے۔ بھائی نماز کے لیے تو کوئی خطرہ تھا ہی نہیں کبھی، نماز کے لیے وہاں نماز سے تو کوئی انکار نہیں تھا، نماز تو سب پڑھ ہی رہے تھے، کلمہ تو سب پڑھ ہی رہے تھے، قرآن تو سب پڑھ ہی رہے تھے، وہ سب مانتے تھے، اس سے تو کسی کو انکار نہیں تھا۔ لیکن اس لیے فیمس کر دیا گیا کہ رسول کے اس فرمان کو گھٹانے کے لیے کہ حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کا سفینہ ہے۔ جو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام وہ ہستی، وہ ذات پاک ہیں جن کو ہر قوم و ملت کے لوگ مانتے ہیں، سبحان اللہ، اور تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہ نماز کی شرط اس لیے لگا دی گئی تاکہ دوسرے لوگ حسین کو نجات کا سفینہ نہ سمجھیں، اور دوسرے لوگوں کے لیے یعنی نان مسلم، یہودی، عیسائی، ہندو، کوئی بھی، ہم نے تو یہ دیکھا کہ جب بھی اختلاف ہوا ہے رسول کے دور سے، رسول کے دور میں، تو یہودیوں سے اور عیسائیوں سے ہوا ہے یا مسلمانوں سے ہوا ہے، کبھی ہندو نہیں آئے خلاف، ہندوؤں سے کبھی جنگ نہیں ہوئی، ایسا ہم نے کہیں نہیں پڑھا۔ اور ہندوؤں نے تو ان کو، کیونکہ امام علی مقام کربلا میں کہہ رہے تھے کہ میں ہندوستان چلا جاؤں، دو جگہ کا نام لیا تھا، ایک ایران ایک ہندوستان۔ ایران ان کی سسرال تھی، ہندوستان میں ان کا پیار تھا، تو ہندوستان سے محبت امام علی مقام کی یہ بہت اکھرتی ہے ان مفتیوں کو، ان مولویوں کو۔ تو بس یہ جو ہے نماز بچا لیا اور نماز میں سجدے میں سر کٹا دیا۔ بھائی یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ وہاں نہ کسی کو نماز سے اختلاف تھا، نہ کسی کو روزے سے اختلاف تھا، نہ کسی کو کلمے سے اختلاف تھا۔ ہر جتنے کھڑے تھے امام حسین کے مقابلے میں وہ سارے کے سارے مسلمان تھے، کلمہ گو تھے، قرآن والے تھے، نماز والے تھے، روزہ والے تھے، حج والے تھے، زکوٰۃ والے تھے۔ اب رسول کا یہ فرمانا کہ میرے آل کے جو بھی ساتھی ہیں، میری آل سے جو بھی محبت کرنے والے ہیں، ان سب کے لیے فرما دیا کہ حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کا سفینہ ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ جو حسین علیہ السلام کے پاس آئے گا محبت سے، وہ ان کے چراغ کی روشنی، ہدایت کا راستہ پائے گا، اور جو ان سے محبت کرے گا وہ ان کے نجات کی کشتی میں سوار ہوگا۔ اب اس میں کوئی شرط نہیں تھی کہ جو کلمہ پڑھ کے آئے گا، کیونکہ رسول جانتے ہیں کہ کلمہ ہر زبان میں ہے۔ یہ تو مسلمانوں نے عربی میں محدود کر لیا کہ جو عربی پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہی جنت میں جائے گا۔ بھائی کلمہ
تو انگلش میں بھی ہے کلمہ، سنسکرت میں بھی ہے کلمہ، ہندی میں بھی ہے کلمہ، فارسی میں بھی ہے کلمہ، ہر زبان میں تو کلمہ ہے۔ کلمہ کو سمجھنے کی بات آئی تھی، رسول نے فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے ایک بار لا الہ الا اللہ کو سمجھ لیا۔ عربوں میں کہا گیا کہ جس نے کہہ لیا، لیکن ہندوستان کے لیے تو یہ آئے گا کہ فہم لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کو سمجھ لیا فدخل الجنت، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اب یہ کلمے کو تو انہوں نے تسبیح کے دانوں پر گننے کے لیے، رٹنے کے لیے بنا لیا، سمجھنے سے ایک بار بھی مطلب نہیں ہے۔ تو رسول کا یہ فرمانا کہ حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کا سفینہ ہے، رسول کے اس فرمان کو کاٹنے کے لیے، کم کرنے کے لیے، ہلکا کرنے کے لیے یہ روایتیں، یہ باتیں پھیلا دی گئیں کہ امام حسین نے کلمہ بچایا، امام حسین نے نماز بچائی۔ نماز میں، سجدے میں، ارے بیوقوفو کیوں الزام لگاتے ہو آل رسول؟ ارے ان کا تو رسول کی آل ہونا ہی کافی ہے، اور جنہیں رسول بچپن میں ہی کہہ گئے ہیں کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، انہیں تو نماز پڑھا رہا ہے کربلا میں۔ نماز سے کہیں اونچا، کہیں بلند و بالا مقام شہادت حسین کا ہے، جو شہادت دی انہوں نے، جو جیسے کہ خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ حقہ کی بنائے لا الہ است حسین، امام حسین ہی لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہیں۔ یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد جتنے بھی ارکان وارد ہوتے ہیں، جتنے ارکان لازم ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، فلانا ہے، ٹھکانا ہے، جو کچھ بھی ہے، تو یہ سب تو لا الہ الا اللہ کے بعد ہے۔ لا الہ الا اللہ کہہ لینے کے بعد جتنے ارکان واجب اور فرض اور سنت ہوتے ہیں، تو پہلے تو لا الہ الا اللہ کس پہ ٹکا ہوا ہے، یہ غریب نواز نے بتایا کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد تو امام حسین ہے۔ جو امام حسین کو نہیں سمجھ پائے گا، جو امام حسین سے الفت و محبت نہیں کرے گا، وہ لا الہ الا اللہ کا حقدار ہے نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، فریبی ہے۔ قرآن نے کہہ دیا فلعنۃ اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ بھائی یہ آیت جب نازل ہوئی، آیت مباہلہ، کیونکہ رسول نے کہا تھا کہ مجھے میرے قرابت داروں کی محبت دے دو، تو قرابت داری کا دعویٰ اور لوگ بھی کرنے لگے۔ رسول کے ظاہری حیات میں تو کوئی نہیں آیا کہنے کہ میں بھی قرابت دار ہوں، لیکن بعد میں لوگوں نے بڑھا لیا کہ یہ تو ان کے بارے میں فرمایا، یہ تو ان کے بارے میں فرمایا، یہ فلاں خلیفہ کے بارے میں فرمایا، یہ فلاں صحابی بھی قرابت دار ہیں، تو اسی کے لیے آیت مباہلہ نازل ہو گئی کہ اب رسول نے کہا ہے میرے قرابت داروں کی محبت دے دو، تو اب رسول یہ بھی بتائیں کہ قرابت دار ہیں کون۔ تو جب وہاں جان ایمان کی بازی لگی مباہلے میں کہ آؤ ثابت کرو، کھڑے ہو، دکھاؤ، تب مباہلے میں جب یہ آیت نازل ہوئی فقل تعالوا ندعو ابنانا، کھلاؤ بچوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، جوانوں کو، رسول نے وہاں حسن، حسین، علی، فاطمہ کو لے جا کے دکھا دیا کہ ہم نے جو قرابت دار کہا ہے قرابت دار یہی ہیں، تاکہ گھسپیٹ نہ کر سکیں۔ یہ سب قرآن سے ثابت ہے، لیکن مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ قرآن مانتے ہیں، قرآن کی قسمیں کھاتے ہیں، اور قسم کھانے کے لیے ہی مانتے ہیں قرآن، ورنہ قرآن کی تو ایک بھی نہیں مانتے۔ قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کی ایک نہیں مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں لیکن رسول کی ایک نہیں مانتے۔ تو اب جو دوسری قوموں نے امام حسین سے محبت کا اظہار کیا، جیسے کربلا کے میدان میں 7 برہمن بھی شہید ہوئے، 2 یہودی شہید ہوئے، اور 3 کی 4 عیسائی شہید ہوئے امام حسین کے ساتھ،
تو اب انہوں نے کہہ دیا جو نماز پڑھتا ہوگا وہی جنت میں جائے، وہ اسی کو ٹھیکہ دے دیا، اور امام حسین کو بتا دیا کہ بس سجدے میں سر کٹا دیا۔ ارے بھیا، انہوں نے کب نیت باندھی، کب قبلہ رخ ہوئے، کب رکوع کیا، کب سجدہ کیا، کاہے کو آل رسول کو بدنام کر رہا ہے مسلمان؟ تو یہ مسلمان بدنام تو ایک چھوٹی چیز ہے، جب یہ سر کاٹ سکتا ہے، آل رسول کی جڑیں کاٹ سکتا ہے، رسول کے فرمان پر تلوار چلا سکتا ہے، تو بدنام تو ایک چھوٹی سی بات ہے، یہ تو کرے گا ہی۔ لیکن آج کے اس پرفتن دور میں ایمان کی پہچان صرف امام حسین ہے، سبحان اللہ۔ یہ یاد رکھیے۔ اب دنیا میں مسلمان دو ہی فرقے میں ہیں، صرف دو، ایک یزیدی، ایک حسینی، باقی ایسا 72 73 74 75 سب بھول جاؤ۔ دو طرح کے مسلمان ہیں، صرف دو طرح کے مسلمان ہیں، ایک یزیدی مسلمان ہیں اور ایک حسینی مسلمان۔ تو رسول نے جب یہ شرط لگا دی کہ تمہارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے اگر میرے اہل بیت کی محبت سے خالی ہے، تو تم عمل لیے پھر رہے ہو اور اہل بیت کی محبت سے انکار کر رہے ہو، اور میں کہتا ہوں کہ عمل میں خامیاں رہ گئی ہوں، عمل میں کمیاں رہ گئی ہوں، اور آل رسول کی محبت کامل ہے، قسم خدا کی کسی عمل کی ضرورت ہی نہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حسینیت، زندہ باد، یا حسین، یا حسین، یا حسین، پانچ نعرے پنجتن کے ایک نعرہ حیدری۔ کیونکہ اور کسی عمل کو رسول نے نجات کی ضمانت قرار نہیں دیا کہ فلاں عمل کرنے سے تمہاری نجات ہو جائے گی، زکوٰۃ دینے سے نجات ہو جائے گی، حج کر لینے سے نجات ہو جائے گی، یا قربانی کر لینے نجات ہو جائے گی، یا کلمہ پڑھ لینے سے نجات ہو جائے گی، یا نماز پڑھ لینے سے نجات ہو جائے گی۔ اس کی تو کہیں ذمہ داری نہیں آئی ہے، کیونکہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ قرآن میں فرمایا اللہ نے، تم نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو ہم اس کا پھل دیں گے، اور ذرہ برابر بدی کی ہوگی تو ہم اس کی سزا بھی دیں گے، سزا جزا دونوں مقرر ہے۔ لیکن حسین ایک نام ایسا ہے، حسین ایک ایسی ذات پاک ہے جس کو رسول نے منبروں میں، خطبوں میں، نمازوں میں، سجدوں میں ہر جگہ دکھایا امت مسلمہ کو کہ دیکھو اگر ان کا ساتھ ہے تو بیڑا پار ہے، اور ان سے دوری ہے تو ساری عبادت مجبوری ہے، حاصل کچھ نہیں ہونے والا۔ تو نجات کا ذریعہ امام حسین ہے، صاف صاف رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، مسلم شریف میں فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ حسین ہی ہدایت کا چراغ ہے۔ ہدایت کسی کو ملے گی، ایمان کسی کو ملے گا، اسلام کسی کو ملے گا، عافیت کسی کو ملے گی، راحت کسی کو ملے گی، رحمت کسی کو ملے گی، تو صرف امام حسین کے در سے ہی ملے گی کہ ہدایت کا چراغ امام حسین ہے، اور وہ سفینۃ النجات، اور نجات کا سفینہ حسین ہے۔ تو نجات کا سفینہ، نجات کی کشتی پار اتارنے کا ذریعہ جب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ہے، تو مسلمان صرف انہی کو چھوڑ کے باقی سب پکڑ رہا ہے، اور سارا کچھ ان کے اوپر ڈیفیکٹ کرتا ہے، دار مدار ہے۔ تو بنیاد چھوڑ دو گے تو بلڈنگ اور عمارت تمہاری کس پہ ٹھہرے گی، کس پہ قائم رہے گی بھائی؟ یہ سب عمارتیں ہیں۔ جیسے ایک مثال بتائی گئی کہ ایک اونٹ پر ایک کرائے کا اونٹ تھا، سامان ڈھونے والا، جیسے ہمارے ہاں گاڑیاں ہوتی ہیں، ٹرکوں میں لوگ اپنا اپنا مال لاد دیتے ہیں۔ تو ایک سبزی والے نے ایک طرف سبزی لاد دی، اور ایک کمہار نے اس پہ برتن لاد دیے ایک طرف۔ اب اونٹ والا اپنا اونٹ،
لے کے چل جائے، دونوں سے بھاڑا لینا ہے۔ اب اونٹ کی گردن لمبی ہوتی ہے، ہری ہری سبزیاں تھیں، اور اونٹ اپنی گردن گھما گھما کے سبزی کھانے لگا۔ اب مٹی کے برتن والا بڑا خوش ہو رہا ہے کہ ہمارا کیا کھا لے گا یہ، تو سبزیاں کھا رہا ہے، ہری سبزیاں۔ اور جب ہری سبزیاں کھاتے کھاتے اونٹ نے وزن ادھر کا ہلکا کر دیا تو ادھر والا اپنے آپ گرا اور سب چکنا چور ہو گیا۔ مثال یہ ہے کہ یہ جو ہری ہری گھاس، ہری ہری سبزیاں دکھائی جا رہی ہیں، یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ حج ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ قربانی ہے، یہ فلانا ہے، یہ ڈکڑا ہے، یہ سارا کچھ تو ٹھہرا ہے حسین کے اوپر، اور ان کو چھوڑ کے یہ کچھ نہیں ہے۔ پھر سب یہ ہری ہری سبزیاں جو ہے وہ جب اونٹ کھا جائے گا تو اپنے آپ گرے گا، سب چکنا چور ہو جائے گا۔ تو یہ ہری ہری سبزیاں جو ہیں، یہ ہری سبزیاں جو ہیں کیا ہیں؟ حسین کی محبت ہیں۔ یہ ہری سبزیاں کیا ہیں؟ حسین کا ذکر ہے۔ اسے ختم کر دو گے تمہارا سارا کچھ اپنے آپ ختم ہو، مٹی کی ٹھیکریاں اپنے آپ پھوٹ کے کنکڑ پتھر میں مل جائیں گی۔ مسلمان سمجھ نہیں پا رہا ہے، اور جو لوگ انہیں جگانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں، ان پہ طرح طرح کے الزام، کیونکہ وہی یزیدیت۔ بھائی ہم نے کہہ دیا کہ دو ہی مسلمان ہیں، ایک یزیدی مسلمان، ایک حسینی مسلمان۔ یزیدی مسلمان کل بھی زیادہ تعداد میں تھے، یزیدی مسلمان آج بھی زیادہ تعداد میں ہیں۔ حسینی مسلمان کل بھی کم تعداد میں تھے، اور حسینی مسلمان آج بھی کم تعداد میں ہیں، لیکن ایمان اور نجات جو ہے وہ حسین علیہ السلام کی طرف ٹھہرا ہے، اور جو ان کا وفادار ہے، جو ان سے محبت کرنے والا ہے، اسی کے لیے نجات کا سفینہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا وعلی آلہ